بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کویسچن ہمارا دا آبجیکٹیوس ریزولوشن 1949 کا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا ہم لوگوں نے آلریڈی ڈسکس کر لیا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن بنانے کی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن بنانے کی ہسٹری ہی جو ہے وہ لاہور ریزولوشن 1940 سے شروع ہوئی تھی، اور جہاں پر کہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ سیپریٹ ہوم لینڈ پاکستان جو ہے وہ مسلمس کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ پھر بعد میں پاکستان ریزولوشن کے نام سے جانی گئی تھی۔ اور 3 جون 1947 کو برٹش گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ یہ جو ہے انڈیا کی پارٹیشن کر دی جائے گی اور 2 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس پاکستان اور انڈیا بنا دیے جائیں گے۔ اور اس مقصد کے لیے برٹش پارلیمنٹ نے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ پاس کیا تھا جولائی 18 1947 کو۔ اس کے مطابق پھر اسٹیٹ پاکستان اور انڈیا ظاہر سی بات ہے دونوں اسٹیٹس بن گئی تھی۔ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل، اس وقت کے لحاظ سے 4 صوبوں پر مشتمل تھا۔ ویسٹ پنجاب تھا، اس میں سندھ NWFP اینڈ بلوچستان تھے۔ اس کے بعد سیکشن 8 کے جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے سیکشن 8 کے تحت جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تھا، اسی کو اڈاپٹ کر لیا تھا ایز ورکنگ کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ انٹرم کانسٹیٹیوشن کے طور پہ اسی کو اڈاپٹ کر لیا تھا جب تک کہ کوئی ہمارا پراپر کانسٹیٹیوشن نہیں بنتا اپنا۔ لیکن قائد اعظم کا ایم ظاہری سی بات ہے ایک ٹرولی اسلامک اسٹیٹ بنانے کا تھا، تو اس مقصد کے لیے کہ اپنا ہمارا ایک اسلامک کانسٹیٹیوشن ہو تو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بنائی گئی۔ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے 2 پرپس تھے، ایک تو ہمارے پاکستان کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنا، ایک نیا آئین بالکل اسلامک ہو جو، اور دوسرا جب تک کہ وہ کانسٹیٹیوشن نہیں وہ پاس ہو جاتا اور انفورس نہیں ہو جاتا، جب تک کہ وہ لاگو نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ ایک لیجسلیٹو باڈی کے طور پہ بھی ایکٹ کرے گی، یعنی کہ وہ اپنے لاز وغیرہ جو بھی ہمیں ضرورت ہوں گی تو وہ بھی بنائے گی اس وقت تک۔ اچھا، دا آبجیکٹیوس ریزولوشن 1949 کا آگے جو ہیڈنگ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آبجیکٹیوس ریزولوشن یعنی کہ قرارداد مقاصد پہلی کانسٹیٹیوشنل آئینی دستاویز تھی جو کہ کانسٹیٹیوشن کی بنیاد ثابت ہوئی، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی، کیونکہ اسی پہ اس میں اب دیکھیں یہ اس نے پرووائڈ کیے تھے پیرامیٹرز اور اصول پرنسپلز پرووائڈ کیے تھے لیجسلیٹرز کو کہ کس طرح بنانے ہیں، کیا گراؤنڈ ہوں گی، کیا بیس اس نے پرووائڈ کر دی تھی کہ اسی پہ ہی نیکسٹ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بننا تھا۔ تو پرنسپلز اس نے سیٹ ڈاؤن کر دیے تھے، اس کے مطابق ہمارا کانسٹیٹیوشن بننا تھا، تو اٹ میڈ دا کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس ایزی، اس نے ایزی کر دیا تھا کانسٹیٹیوشن بننے کا عمل۔ کس طرح ایزی کیا تھا؟ بائی سیٹنگ سم پرٹیکولر آبجیکٹیوز، اس نے خاص ایک آبجیکٹیوز، اس کا نام سے ہی ظاہر ہے کہ آبجیکٹیوز ریزولوشن تھی، تو یہ قرارداد مقاصد تھی، اس نے مقاصد ایک لے ڈاؤن کر دیے تھے، اصول سیٹ کر دیے تھے کہ ان پرنسپلز پر، ان مقاصد پر ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہوگا وہ فیوچر کا کانسٹیٹیوشن جو ابھی بننا تھا تو یہ وہ بیس کرے گا۔ ریزولوشن لیاقت علی خان نے پیش کی تھی جو کہ اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، اور یہ 12 مارچ 1949 کو اپروو ہو گئی تھی، یعنی کہ منظور کر لی گئی تھی۔ آبجیکٹیو ریزولوشن کی حیثیت پاکستان میں اسی طرح پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہسٹری میں ہے جس طرح کے میگنا کارٹا کی حیثیت ہے، جو کہ میگنا کارٹا میگنیفائڈ چارٹر، گریٹر چارٹر، اور یہ کامن لا کو بنانے کے لیے یہ فرسٹ ڈاکیومنٹ تھا، ٹھیک ہے، میگنا کارٹا۔ آگے سیلینٹ فیچرز جو آبجیکٹیو ریزولوشن کے ہیں وہ یہ ہیں کہ فالوئنگ آر دا سیلینٹ فیچرز آف آبجیکٹیو ریزولوشن: سوورینٹی یعنی کہ حکمرانی یا خود مختاری، سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو اللہ المائٹی الون، کہ حکمرانی جو ساری کی ساری کائنات پر وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے بلانگ کرتی ہے، صرف اللہ ہی کی ہے، لیکن ہی ہیز ڈیلیگیٹڈ ٹو دا پاکستان اسٹیٹ، اس نے اس کو سونپ دیا آگے وہ امانت کے طور پر پاکستان کو، اور پاکستان کے پیپل اس کو ایکسرسائز کریں گے ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ، ایک امانت کے طور پہ اس کو ایکسرسائز کریں گے ود ان لمٹس امپوزڈ بائی ہم، جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس سیٹ کی ہیں، حدود سیٹ کی ہیں، انہیں کے ہی جو ہے وہ اندر رہتے رہتے اس پاور کو ایکسرسائز کریں گے۔
تو سوورینٹی اوریجنلی طور پہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے تحت، کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے، تو اللہ المائٹی سے بلانگ کرتی ہے، اللہ کی حکمرانی ہے، لیکن اس کو امانت کے طور پر پیپل استعمال کریں گے، پیپل آف پاکستان استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے جو وہ کانسٹیٹیوشن کی ہے. کانسٹیٹیوشن ول بی فریمڈ فار ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف پاکستان، کہ ایک آئین فریم کیا جائے گا پاکستان کی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے لیے. ایک آئین، اپنا آئین، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سب سے سپریم لا آف دا لینڈ ہوتا ہے. ایک زمین پہ کسی بھی کنٹری کا سب سے مین لا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق باقی لاز بنتے ہیں. اسلامک ڈیموکریسی یعنی کہ اسلامی جمہوریت، اسٹیٹ ول ایکسرسائز دا پاور اینڈ اتھارٹی تھرو دا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل اینڈ اسلامک ڈیموکریسی ول بی ایکسرسائز ان دا کنٹری. اس میں یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنی پاور اور اتھارٹی کس کے ذریعے سے ایکسرسائز کرے گی؟ لوگوں کے مخصوص جو ہے وہ الیکٹڈ جو ہوئے ہوں گے نمائندے، ان کے ذریعے سے، کیونکہ اوپر ہم نے پڑھ لیا کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ المائٹی الون، بٹ اٹ ہیز ٹو بی ایکسرسائز بائی پیپل ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. تو پیپل نے کیونکہ اس کو ایکسرسائز کرنی ہے ٹرسٹ کے طور پہ، تو یہاں پر یہی ہے کہ جمہوریت ہوگی، پھر اسلامی جمہوریت ہوگی، جس میں کہ لوگوں کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ اس پاور کو ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ سوورینٹی اللہ المائٹی سے بلانگ کرتی ہے، لیکن اس کو چلانا ایکسرسائز پیپل نے کرنا ہے. تو پیپل نے کس طرح کرنا ہے؟ الیکٹڈ ان کے ریپرزینٹیٹیوز کے تھرو سے کریں گے. اسلامک پرنسپلز ہوں گے، اسلامک پرنسپل آف ڈیموکریسی یعنی کہ جمہوریت، فریڈم، آزادی، ایکویلٹی، برابری، ٹالرنس، برداشت اینڈ سوشل جسٹس، اور سماجی جو انصاف ہے، شیل آلسو بی فالو، شیل فلی بی فالوڈ، ان کو فلی فالو کیا جائے گا پوری طرح. نیکسٹ ہے اسلامک ویز آف لیونگ. مسلم شیل بی ایبل ٹو لیو انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی، آپس میں فرداً بھی، انفرادی طور پہ بھی، اور اکٹھے بھی، وہ اجتماعی زندگی بھی، یعنی کہ انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی دونوں قرآن کے مطابق اور سنہ کے مطابق اس میں گزاریں گے، اور جو کہ اسلام نے طریقے پرسکرائب کیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں گے. کیونکہ ہمارا اسلامک جو ہے آبجیکٹیو ہے پاکستان بنانے کا مقصد ہی، لینے کا مقصد ہی مین جو وہ ریلیجن بیسڈ تھا، کہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. پروٹیکشن آف مائنورٹیز نیکسٹ ہے ہیڈنگ. مائنورٹیز یعنی کہ اقلیتوں کا تحفظ پرووائڈ کیا جائے گا. یعنی کہ اقلیتیں، جیسے کہ پاکستان میں اقلیتیں، مسلمان میجورٹی میں ہیں، اور اقلیت میں مائنورٹیز میں یہ کرسچنس اینڈ ہندوز تو ہیں، ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے کہ ان کے لیے ایڈیکویٹ پرووینس shall be made for the minorities to profess and practice their religion and develop their culture and traditions. یعنی کہ ان کے لیے مناسب ایکٹس جو ہیں، اسٹیٹس کی پرووینس بنائی جائیں گی. پرووینس کہتے ہیں یہ جو ایکٹس کے سیکشنز ہوتے ہیں، لاز بنائے جائیں گے. ٹھیک ہے. ان کے لیے لا مناسب بنائے جائیں گے تاکہ ان کی وہ مائنورٹیز کو پوری آزادی ہو کہ وہ اپنے ریلیجن کی تبلیغ کر سکیں اور اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکیں. ٹھیک ہے. اپنی عبادات کر سکیں، اپنے مخصوص طریقوں کو فالو کر سکیں، اور پھر اپنا کلچر بھی ڈیولپ کر سکیں، اپنی ٹریڈیشنس بھی ڈیولپ کر سکیں. نیکسٹ ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، یعنی کہ وفاقی طرز حکومت. فیڈریشن میں یہ ہوتا ہے، پاکستان شیل بی فیڈریشن میں یہ ہوتا ہے کہ سینٹر اور پروونسز میں پاور جو ہوتی ہے وہ ڈیوائڈ ہوتی ہے. سینٹر کے پاس بھی پاور ہوتی ہے، لیکن پروونسز کو بھی آپس میں ان کو پاور دی ہوتی ہے، آٹونومی دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خود مختاری دی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسفیئر میں لاز وغیرہ بنا سکتے ہیں، اپنے لیے رولس وغیرہ بنا سکتے ہیں، اور خود مختاری ہے. ٹھیک ہے. آگے فنڈامنٹل رائٹس، فریڈم کی، ایکوالٹی، ٹھیک ہے، آزادی اور برابری، اینڈ پراپرلی ایکسپریشن، بلیف ورشپ اینڈ ایسوسیشن شیل بی گرانٹیڈ ٹو سٹیزنز آف پاکستان. پاکستان کے تمام شہریوں کو یہ جو بنیادی حقوق ہیں آزادی کے، برابری کے، اور وہ پراپر ایکسپریس کر سکیں اپنے عقائد کے، اپنی عبادات کو، اپنی ایسوسیشن بنا سکیں. ٹھیک ہے. یہ سارے فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈڈ ہیں. فری جوڈیشری ہوگی، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی اور ول ورک وداؤٹ اینی پولیٹیکل اینڈ اکنامک پریشر، یعنی کہ دوسرے کوئی بھی سیاسی اور اقتصادی پریشر کے بغیر یہ کام کرے گی. جوڈیشری بالکل خود مختار ہوگی. ٹھیک ہے. فری ہوگی.
نیشنل لینگویج اردو ہوگی. پروٹیکشن آف باؤنڈریز آف پاکستان, پاکستان کی جو حدود ہیں ان کا تحفظ اس میں لکھا گیا کہ یہ بھی سب سے مین مقصد ہوگا. پروٹیکشن آف واٹر, لینڈ اینڈ ایئر باؤنڈریز, یعنی کہ پانی کی بھی حدود جو ہیں وہ زمین کی بھی حدود اور ہوائی حدود کی بھی, ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. اٹ ول بی دا رسپانسبلٹی آف گورنمنٹ ٹو ٹیک سوٹیبل اسٹیپس فار دس پرپز, اور یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوگی, ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کے لیے سوٹیبل اسٹیپس لیں. سورس آف لا, اٹ واز مینشن ان دا آبجیکٹیو ریزولوشن میں یہ مینشن کیا گیا تھا کہ سورس آف لا پاکستان میں ہولی قرآن اینڈ سننا ہوگا, ٹھیک ہے, اور نو لا بھی کین بی انیکٹڈ ان پاکستان ریپگننٹ ٹو دا انجنکشنز آف شریعہ ایز لیڈ ڈاؤن بائی دا ہولی قرآن اینڈ سننا. ہولی قرآن اور سننا نے جو شریعہ لیڈ ڈاؤن کی ہے, جو شریعہ سیٹ کی ہے, اس کے خلاف جو ہے کوئی بھی لا نہیں ہوگا انیکٹ, ٹھیک ہے, انفورس نہیں ہوگا پاکستان میں. ڈیولپمنٹ آف بیکورڈ ایریاز, جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کی جائے گی.